اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل قدر ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ایبٹ آباد سید سلیم شاہ صاحب، ان کے ساتھ جنرل سیکرٹری اور باقی عہدیداران، خواتین ونگ کی پریزیڈنٹ، جنرل سیکرٹری، سابقہ ایم پی ایز، خواتین و حضرات اور میزبان منظور عباسی صاحب اور اس علاقے کے جتنے بھی معززین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ میں اسپیشلی کوآرڈینیٹر وزیر اعظم آزاد کشمیر شوکت عباسی صاحب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج یہاں تشریف لائے اور ہماری جو لوکل قیادت ہے، لوکل لیڈرشپ ہے، ان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ بہت سارے مسئلے آپ نے کشمیر گورنمنٹ کے ذریعے حل کروا کے نہ صرف ہمیں احساس دلایا کہ پاکستان پیپل پارٹی پورے پاکستان کی پارٹی نظریات کے ساتھ جڑی ہوئی، وہ کشمیر ہو یا پاکستان کا کوئی ایسا ہو، اپنے ورکروں کی آواز پہ لبیک کہتی ہے، اپنے ورکروں کے دکھ درد پہ ہمیشہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوتی ہے، اور ان کے کام جو ان کی مشکلات ہوتی ہیں وہ حل کرنے میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کوشش کرتے ہیں کہ مسائل میں کمی آ جائے۔ میں آج منظور عباسی صاحب، آپ اور آپ کی ٹیم نے جس طرح اپنے مسائل کا ذکر یہاں کیا، جس درد کے ساتھ اپیل کی، اپنے علاقے کے بزرگوں کی موجودگی میں، اپنے علاقے کی خواتین کی موجودگی میں، اپنی علاقے کی نوجوانوں کی موجودگی میں، یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ اور اس کے اوپر جس طرح آپ نے کہا کہ ہمیں شرم آتی ہے، لیکن آج ہمیں شرم سے پہلے یہ بات بھی سوچنی چاہیے کہ یہ ملک کن حالات سے گزر رہا ہے، اس ملک کے کیا حالات ہیں۔ ملک اس وقت جنگی کیفیت میں تھا، ساری دنیا پریشان تھی، خاص کر خلیج کے جو ممالک ہیں وہ جنگ کی لپیٹ میں ہیں۔ وہ ممالک جنہوں نے اس دور کی دنیا میں مصنوعی چیزیں سامنے رکھ کے اپنے آپ کو نہ صرف ماڈل کنٹری کے لانا شروع کیا، بلکہ وہ فنانسی لحاظ سے اس وقت مضبوط تھے کہ وہ دنیا کی مضبوط ترین طاقتیں تھیں، وہ دنیا کے مضبوط ترین ملک تھے، لیکن جنگ لگی 1 مہینہ کے اندر وہ تمام مضبوط ترین ملک، وہ تمام سیف ملک، اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں ان روڈوں پہ سناٹا ہے جہاں گاڑیاں کراس نہیں کر سکتی تھیں، جہاں لوگ نہیں روڈ کراس کر سکتے تھے۔ اور ان تمام ان ملکوں کے درمیان آپ کا ایک چھوٹا سا پاکستان محفوظ ہے۔ پوری دنیا کے لوگ اور خاص کر ایشیا کے لوگ، ایشیا کی وہ قوتیں جو اپنے آپ کو مضبوط سمجھتی تھیں، وہ کہتی ہیں کہ پاکستان کا ویزا حاصل کرو۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، آج آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاکستان کے جتنے پاسپورٹ ہیں، ان طاقتور ملکوں کی جہاز اس وجہ سے کھڑے ہیں کہ یہاں محفوظ ہیں۔ آج ان کے ملک محفوظ نہیں ہیں، ان کی اکانومی، ان کے جہاز، ان کی باقی چیزیں کیسے محفوظ رہ سکتی ہیں؟ اور یہ ملک کیوں مضبوط ہے؟ یہ بڑے سوچنے کی بات ہے۔ منظور عباسی صاحب، آپ نے ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، یعنی یہاں اپنے جو مسائل ہیں ان کے انبار لگائے، وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ ہیں، لیکن اس ملک میں اگر یہ ملک مضبوط ہے اور ہم عوام عزت وقار کے ساتھ رات کو نیند کرتے ہیں تو میرے اور آپ کے قائد کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اگر میرا قائد اس ملک کے اندر ایٹم بم کی بنیاد نہ رکھتا تو آج یہ پاکستان بھی محفوظ نہ ہوتا، اور میرے خیال میں اگر پاکستان محفوظ نہ ہوتا تو پھر اسلام بھی محفوظ نہ ہوتا۔ آج عالم اسلام محفوظ ہے اور آپ کے قائد کی اس رکھی ہوئی بنیاد کی وجہ سے، جس کو ملک ایٹم بم کہتے ہیں۔ آج اگر ایران لڑ رہا ہے، میں اور اگر آپ نہیں جانتے تو اس کے پیچھے آپ کا ملک کھڑا ہے۔ جب ہم اپنی فوج کے خلاف باتیں کرتے تھے، تو جب انڈیا کو اپنی سے کئی گنا طاقت کو شکست فاش دی، تو دنیا نے ہماری اس فتح کا اعتراف کرتے ہوئے
جو ہماری فوج کو، جو ہمارے سپہ سالار کو اور جو ہمارے صدر مملکت محترم جناب آصف زرداری کی پالیسیوں کو سراہا ہے، شاید نہ اس سے پہلے کسی کو اتنی عزت اور رسپیکٹ ملی اور نہ اس کے بعد ملے گی۔ میرے دوستو، آج ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم یہاں، میرے دوستوں نے کہا کہ پاکستان پیپل پارٹی بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسے ان لوگوں کو بھی ملتے ہیں جن کا حق نہیں بنتا، لیکن میں یہاں برملا یہ کہتا ہوں، پاکستان پیپل پارٹی کا کوئی پروگرام بھی ہو اس کی جماعت کے لیے نہیں ہوتا، اس علاقے کے لیے ہوتا ہے، ملک کے لیے ہوتا ہے، پاکستان کے لیے ہوتا ہے۔ یہ غریبوں کی جماعت ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بے نظیر انکم سپورٹ سے پروگرام سے پیسے لینے والی عورتیں غریب صرف پیپل پارٹی کی ہوں گی۔ ہم کہتے ہیں کہ ملک کے اندر جتنی غریب ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں وہ اس کی حقدار ہیں۔ ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ اگر ہم رمضان پیکٹ پی ٹی آئی کی طرح دیں گے تو اپنے چیف سپورٹروں کو دیں گے۔ وہاں بیوہ اور مسکین کی کوئی بات نہیں کرتا۔ ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم پی ایم پاکستان کا رمضان پیکج دیں گے تو صرف اور صرف مسلم لیگ کے لوگوں کے لیے ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پاکستان کے اندر تمام ان غریب ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا پروگرام ہے جو غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزارتی ہیں۔ تو اس جگہ پہ، کسی جگہ پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ صرف پاکستان پیپل پارٹی کی عورتیں ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ تمام ہوں۔ تمام کا مطلب ہے مسلم لیگ نون والے بھی ہوں، جمعیت والے بھی ہوں، جماعت اسلامی والے بھی ہوں، پی ٹی آئی والے بھی ہوں۔ ہماری سوچ دوسری پارٹیوں سے ہمیں منفرد تب ہی کرتی ہے کہ ہم عام لوگوں کے لیے سوچتے ہیں۔ جہاں آپ نے یہ کہا منظور عباسی صاحب کہ ہم وہاں کشمیر کے اس روڈ سے آتے ہیں تو ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن ہم اپنے قائد کے قول کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ جس طرح یہاں ہمارے انتہائی قابل قدر کے پی کے گورنمنٹ کے آزاد کشمیر گورنمنٹ کے ترجمان نے یہ بات کی کہ بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ میں انسان ہوں لیکن کشمیر کے لیے میں خواب میں بھی غلطی نہیں کر سکتا۔ تو کشمیر ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، ہم اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ میں تو جب کشمیر سے آیا ہوں تو مجھے بھٹو یاد آیا ہے کہ اس روڈ سے جب گزرا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ بھٹو صاحب، آپ کی وجہ سے آپ کشمیر کے ساتھ محبت کرتے تھے، تو ہم آج کے ورکر جو اس روڈ سے جاتے ہیں تو آپ کو یاد کر کے یہ احساس ہوتا ہے کہ کشمیر ریڑھ کی ہڈی ہے، کشمیر ہماری رگ ہے۔ اگر یہ روڈ نہ تو شاید ہم کشمیر والوں کو بھول جاتے نا۔ ہمارے قائد بہت دور کی سوچتے تھے، اور یہ لوگ بھی ہمارے کے پی کے سے جب یہاں آتے ہیں تو ان کو شرم محسوس نہیں ہوتی۔ یہ بولتے ہیں کہ ہم بھٹو کے پاکستان سے ہو کے کشمیر جاتے ہیں، یہ بھی فخر سے سر بلند کرتے ہیں۔ اور میرے ممتاز منظور عباسی صاحب، آپ کے دل میں درد ہے، آپ پارٹی سے ہٹ کے بھی اپنے علاقے کی بات کرتے ہیں، آپ اپنے اس علاقے کے حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن یہاں میں بھی آپ سب سے سوال کرتا ہوں، اس سیٹ پہ بیٹھی ہوئے اپنی ماں، بہنوں، بیٹیوں سے کرتا ہوں، اور اس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے اس بزرگوں سے کرتا ہوں جن کا شاید ہماری پارٹی کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ 3 مہینے کے لیے آپ ایک ایم پی اے یہاں سے دیتے ہو، تو آج تک اس علاقے کے اندر جو کام ہیں آپ بولتے ہو کہ پاکستان پیپل پارٹی نے کام کیا ہے۔ ہماری یہ اسپیشل سیٹ پہ ایک ایم پی اے آتی ہیں، وہ آپ کو جانتی بھی نہیں ہیں، پھر بھی وہ فنڈ آپ کو دیتی ہیں۔ تو یہ 69 سال 70 مہینے جن لوگوں کو آپ نے اقتدار دیا تھا، تو کیا میرے سمیت آپ کا حق یہ نہیں بنتا کہ آج ہم ان سے پوچھیں کہ آپ نے 69 سال میں اس علاقے کو کیا دیا؟ اور آپ کے پاس جو طاقت تھی، یہ خواتین کے پاس جو طاقت ہے، آپ کے پاس جو طاقت ہے وہ ہے ووٹ کی طاقت۔ آپ کہتے ہیں کہ جب ہم احتجاج کر رہے تھے تو کہاں ہیں ہمارے ایم این اے، کہاں ہیں ہمارے ایم پی اے؟ میں یہ سوال آپ سے کرتا ہوں، جب آپ ووٹ دیتے تھے تو اس وقت آپ کا ضمیر کہاں تھا؟ ان بے ضمیر ایم این اے پی اے کو ووٹ دیے جو نہ آپ کی نمائندگی کرتے ہیں، نہ آپ کی ترجمانی کرتے ہیں، نہ جو آپ کے دکھوں میں کمی کرتے ہیں۔ تو پھر قصور تو آپ کا ہوا۔ ایم این اے ایم پی اے تو وہ ہوتا ہے جو آپ میں سے ہو۔ اگر منظور عباسی کو یہاں بی ایچ یو نہیں ہے تو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے،
اگر منظور عباسی جیسے بزرگوں کو یہاں یہ دکھ ہوتا ہے کہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں ابتباد جاتی ہیں، ان کے لیے راستے میں بھی تکلیف ہے، وہاں ان کو رات گزارنی پڑے گی، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس وہاں جانے والا مرد ساتھ کوئی نہیں ہے، ان کا خاوند نہیں ہے، ان کا بیٹا نہیں ہے، تو جس کو ووٹ دیے تھے وہ آپ کی غیرت کے وقت کہاں چلا جاتا تھا؟ اس کو نہیں پتا آپ کے علاقے کی عورتیں بے سر و سامان ابتباد جاتی ہیں؟ ووٹ کے لیے وہ جب آپ کے گھر آتا تھا وہ کہتا تھا عباسی صاحب یہ آپ کی مائیں بہنیں بیٹیاں میری غیرت ہیں، تو آج غیرت مر گئی ہے۔ کیوں؟ قصور آپ کا ہے۔ اس وجہ سے جب ہم کہتے ہیں کہ کراچی بورڈ بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسے ملیں گے، یہاں میری چیئر پرسن نہیں آئی، میں چیئر پرسن ہوں، یہاں میری جتنی خواتین نے تقریر کی ہیں وہ ساری روبینہ خالد ہیں، کیونکہ یہ نہ مسلم لیگ نون ہے اور نہ پی ٹی آئی ہے۔ روبینہ خالد نے بھی آ کے یہی کرنا تھا جو ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ نے کہا یہ میری ذمہ داری ہے، ٹیمیں آئیں گی، اور میں بھی یہ کہتا ہوں جو میرا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ابتباد کہتا ہے وہی ہو کے رہے گا۔ یہاں روبینہ خالد نہیں، میرا اختیار مجھے چیئرمین نے دیا ہے، میرے چیئرمین نے میرے ہر ورکر کو یہ اختیار دیا ہے، یہ مسلم لیگ نون نہیں کہ آپ ہاتھ ملانے کے لیے بھی لیڈروں سے ترسو گے، اور یہ نہ پی ٹی آئی ہے کہ آپ روڈوں کی بات نہیں کرو گے، اب سکولوں کی بات نہیں کرو گے۔ ہم نے تو نہیں کہا تھا، بلاول بھٹو نے تو یہ نہیں کہا، زرداری صاحب نے تو یہ نہیں کہا کہ میں یونین کونسل میں ان نوجوانوں کے لیے گراؤنڈ بنا کے دوں گا۔ 14 سال گزر گئے ہیں، پورے صوبے میں ایک یونین کونسل بتاؤ جس کے اندر گراؤنڈ بنا ہو۔ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہم 50 لاکھ نوکریاں دیں گے، آپ نے کہا تھا۔ کتنے 50 لوگ نوکریاں دی ہیں؟ یہ زرداری صاحب نے تو نہیں کہا تھا کہ ہم 1 کروڑ گھر بنا کے دیں گے۔ کون سا گھر؟ کس کو گھر بنا کے دیا؟ آپ جب ہم بولتے ہیں یونیورسٹیاں بناؤ، آپ بولتے ہیں قیدی نمبر 804، ہم بولتے ہیں روڈ خراب ہیں، آپ بولتے ہیں قیدی نمبر 804، ہم بولتے ہیں ہمارے بھوک پیاس ننگے، ہمارے لوگ بھوکے پیاسے ننگے، نوکریاں نہیں ہیں، بے روزگار ہیں، آپ کہتے ہیں قیدی نمبر 804۔ اس سے بڑے شرم کی بات کیا ہے؟ دنیا ایٹم بم کی بات کرتی ہے، دنیا میزائلوں کی بات کرتی ہے، دنیا یہ غریبوں کی بات کرتی ہے جو غریب کی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہمارا مرنا جینا قیدی نمبر 804۔ ہم بولتے ہیں بجٹ لاؤ، بولتے ہیں اس کو نکالو، ہم بولتے ہیں انٹرنیشنل دنیا آ رہی ہے، بولتے ہیں اس کو نکالو، ہم بولتے ہیں امریکہ کا نائب صدر تاریخ رقم کرنے کے لیے یہاں آ رہا ہے، وہ بولتے ہیں اس کو نکالو۔ یعنی ہمارا مرنا جینا غربت امیری صرف قیدی نمبر 804۔ تو پھر آپ کیسے ترقی کرو گے؟ آج ہم یہ جہاں اس کی حقوق سرکل باکوٹ کی کمیٹی بنی ہوئی ہے، میں اس سے بھی سوال کرتا ہوں، آپ روڈوں پہ آئیں، احتجاج کریں۔ ہم منظور عباسی کی کال پہ پوری لیڈرشپ، میں یہ میسج اپنے صدر تک بھی لے کے جاؤں گا، یہ میسج میں اپنے گورنر صاحب تک بھی لے کے جاؤں گا، آپ روڈوں پہ بیٹھیں۔ لیکن میں ایک عام ورکر کی حیثیت سے آپ کو بولتا ہوں کہ روڈوں میں بعد میں بیٹھو، اپنے ایم این اے جس کو ووٹ دیے تھے، اپنے ایم پی اے جس کو ووٹ دیے تھے، اس کے گھر کا گراؤ کرو، اپنے بنیادی حقوق لو۔ یہ ہمیں بھٹو صاحب نے سکھایا ہے، ہمیں بھٹو صاحب نے جرأت دی ہے، ہمیں یہ زبان اللہ نے دی ہے، لیکن بولنے کا طریقہ سلیقہ بھٹو صاحب نے سکھایا ہے۔ ہم ان کے گھروں کے اوپر بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں، آپ آگے ہو جاؤ، آپ کے حقوق کی خاطر جہاں تک ہم کو جانا پڑا ہم جائیں گے، کیونکہ یہ پاکستان کی پارٹی کے نظریاتی لوگ ہیں۔ ہمارے قائد نے جیل میں اپنی زندگی ساری گزاری، محترم جناب صدر پاکستان نے 11 سال جیل کی زندگی گزاری، ہم تو کبھی نہیں روئے، آپ تو 1 سال بھی نہیں ہوا۔ بھٹو صاحب بولتے 3 سال کے بعد، زرداری صاحب بولتے 3 سال کے بعد جیل پوچھتی ہے کہ آپ کون ہو، کب ادھر آئے ہو، تو آپ نے سال میں ہی رونا شروع کر دیا۔ ہمیں کوڑے مارے گئے، آپ کو ایک دفعہ ڈی چوک سے گانا پورا نہیں سننے دیا تو اس کے بعد آپ بھاگ گئے، ہمیں کوڑے مارے گئے، ایسے اسپیکر کے آگے اس آدمی کو جس کو کوڑے لگاتے تھے اس کا منہ رکھتے تھے کہ جب اس کو کوڑا لگائیں گے تو یہ روئے گا، آواز نکلے گی، لیکن اس کی آواز نکلتی تھی جیے بھٹو،
انہوں نے کہا ہٹاؤ، یہ تو پوری دنیا کو وہ کر دیں گے. ہم اس جماعت کے ورکر ہیں، جماعت کے کارکن ہیں. میں آخر میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں. آپ نے جس جرأت بہادری کے ساتھ اپنی پارٹی کا پرچم اس علاقے میں بلند کیا ہوا ہے، آپ یقین جانیں کہ ہمیں انتہائی خوشی ہوئی ہے. ہمیں انتہائی خوشی ہوئی ہے کہ آپ جیسا نظریاتی ورکر، یہ نوجوان، یہ بزرگ، یہ مائیں بہنیں اگر اسی طرح آپ کے ساتھ رہیں. تو میں نے جب 69 سال کی بات کی ہے، میرے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ نے بھی یہ بات کی ہے، ہمیں ایک دفعہ موقع دو، ہمیں ایک دفعہ موقع دو، اور اس کے بعد اگلے آپ نہیں، آپ کے بچوں کے بچے بھی یاد رکھے گا کہ یہاں پاکستان پیپل پارٹی کا PA. بہت مہربانی، شکریہ.